پروفیسر صاحب، اس درود پاک کے اندر ہمیں آگے ایک جو ملتا ہے جملہ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انبیاء پر، مرسلین پر بھی درود پاک پڑھا گیا، تو یہ بھی حضور کی شان رحمت کا اظہار ہوا۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، سبحان اللہ، میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ تو اولاد آدم میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اس لیے جب امتی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود لکھنے بیٹھتا ہے، درود بھیجتا ہے، تو وہ اس بات کو مد نظر رکھتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو سب سے بہترین جماعت بنایا ہے، اور ہم پر اللہ کا یہ خاص کرم ہے کہ ہم آخر میں آئے۔ آج ہمارے سامنے ہمیں معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام سلام اللہ علیہ مجمعین آئے، انہوں نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، اور کس کس انداز میں وہ اپنی امتوں کو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے آگاہ کرتے چلے۔ سبحان اللہ، سبحان، کیونکہ قرآن پاک ہم پر یہ تو واضح کر رہا ہے کہ میثاق میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ بِهِ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اب چونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات میں فرمایا سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس لیے امتی اپنے اوپر یہ فرض سمجھتا ہے کہ میرے سامنے اللہ کی بہترین جماعت یہ موجود ہے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ان انبیاء علیہ السلام پر گواہ بھی بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اب قیامت کے دن جب اللہ رب العزت انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ سوال کرے گا کہ کیا تم نے اپنا فریضہ سر انجام دیا، میرے احکام میرے بندوں تک پہنچائے، تو وہ کہیں گے کہ اے رب العالمین تو علیم و خبیر ہے، ہم نے یہ پہنچایا۔ تو قومیں کہیں گی کہ اے اللہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے پہنچایا تو گواہ لائیں۔ اب گواہ کے طور پر قرآن کہتا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام امت مصطفیٰ کو پیش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے امت مصطفیٰ پر یہ فریضہ بنتا ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعائیں مانگتا رہے، اور پھر وہ امتیں کہیں گی یا اللہ یہ تو اس وقت تھے نہیں۔ تو اس وقت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت شاہد، صفت شہید اس کا ظہور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جب امت کہے گی کہ ہمیں تو آقا علیہ السلام نے تیرے محبوب نے بتایا، تو اس پر کوئی جرح نہیں ہوگی، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ سبحان اور پھر یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اعزاز عطا کیے ہیں، اور قرآن پاک بتاتا ہے کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام آپ کے اوصاف حمیدہ کا چرچا کرتے چلے آئے، کیونکہ کوئی صحیفہ کوئی کتاب آسمان سے ایسی نہیں آئی جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور نہ ہو، بلکہ صرف اتنا ہی نہیں کہ بھری پڑی ہے، بلکہ اس انداز میں قرآن کہتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اب وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہمارے آقا علیہ السلام کی تعریفیں کرتے چلے آئے۔ آج اگر انجیل برنباس اس کو منصہ شہود پر لایا جائے تو وہ پوری کی پوری انجیل نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھری پڑی ہے۔ تو ان انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی امت مصطفیٰ پر احسانات ہیں، ان کا اخلاق ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر یہ کہ پہلی جتنی امتیں آئیں ان کے عیوب آج ہم پر ظاہر ہو رہے ہیں۔
لیکن ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوتم بی النبیون، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انبیاء علیہ السلام ختم کر دیے ہیں، سبحان اللہ، ہمارا عیب کسی پر ظاہر نہیں ہوتا، تو اس کا بھی تقاضا ہے کہ امت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھے، ان کے احسان کو مانے۔ اس لیے یہ جملہ لائے کہ سلم علی جمیع الانبیاء والمرسلین، اے اللہ تمام انبیاء اور مرسلین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اچھی بات کہ پروردگار عالمین نے قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا کہ تم دنیا سے جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور یوں دعا کرو کہ توفنی مسلمم و الحقنی بالصالحین۔ سبحان اللہ، اے اللہ ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں موت دے اور صالحین کے ساتھ ملا، مکرمین کے ساتھ جوڑ دے، ان کے اس جماعت میں شامل کر دے، تو ہم تعریف تو کریں گے۔ گویا یہ اس طرف بڑھنے کا ایک قدم بھی ہے، ایک قدم ہے کہ ہم ان کے احسان کو مانتے ہیں، ہم ان سے پیار کر رہے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء مع من احب، دنیا میں انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر اللہ کے محبوب علیہ السلام کے تصدق ہمیں ان کلمات کے پڑھنے سے، اس انداز میں انبیاء علیہ السلام پر درود بھیجنے سے قیامت کے دن ان کا ساتھ نصیب ہو جائے، اللہ ہمارا حشر اس پاکیزہ جماعت کے ساتھ کر دے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کوئی انعام نہیں ہو سکتا۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود چونکہ تمام اولاد آدم کے لیے ہے، آپ چونکہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، تو کائنات کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام بھی موجود ہیں، ان پر بھی درود و سلام بھیجنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور پھر یہ کہ جب ہم نماز میں یہ کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، ہم اپنے اوپر سلام بھیج رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ ایک فریضہ ہے کہ اللہ کے اس مقدس جماعت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، کیونکہ کائنات میں بہترین انسان ہر لحاظ سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات چونکہ پوری اولاد آدم پر ہیں، اور اس میں انبیاء کرام سلام اللہ علیہ اجمعین بھی ہیں، اس لیے ہم ان کا ذکر کیے بغیر نہیں جا سکتے۔